السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 29، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم حقیقت کے بارے میں ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی کو اگر تم اپنا معبود بناتے ہو یا مشکل کشا سمجھتے ہو یا حاجت روا سمجھتے ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، بزرگان ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، یا کچھ لوگ جیسے چاند سورج کو الہ بنائے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اسی سے مانگتے ہیں اور اپنی ساری حاجات اسی کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتا۔ ہر انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی انتہائی ریسورسفل ہو، تب بھی اس کو اپنا کام چلانے کے لیے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس سپر ٹیکنالوجی ہو لیکن اس کے اندر جب گڑبڑ واقع ہوتی ہے تو وہ سب کچھ آپ خود نہیں ٹھیک کر سکتے، پھر آپ کو کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ جتنی سہولیات آپ کے پاس ہیں، یہ ساری سہولیات آپ نے خود نہیں فراہم کی، یہ کوئی کسی کا کام ہے، کوئی کسی کا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اس وقت میرے سامنے جو ٹیبل ہے، اس ٹیبل کو لے کے جو کاغذ ہیں، جو کمپیوٹر ہے، جو یہ باقی تمام چیزیں ہیں جن کو اس وقت میں استعمال کر رہی ہوں، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ سب کسی اور نے بنائی ہیں، اور کسی ایک شخص نے بھی نہیں بنائی۔ ہر چیز مختلف جگہوں سے آئی ہے۔ صرف ایک پانی کے یہاں تک پہنچنے میں کتنے لوگوں کی ایفرٹ شامل ہے جو اس گلاس تک پہنچا۔ تو کوئی بھی بندہ دیکھ لیجئے دنیا میں، کوئی پیغمبر ہو یا کوئی ولی اللہ ہو یا کوئی بھی جس سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، ان کو تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس سے سارے زمین والے اور سارے آسمان والے اس سے سوال کریں، چیونٹیوں سے لے کے اور بلوں میں رہنے والے سانپوں سے لے کے اور سمندر میں پائی جانے والی مچھلیوں سے لے کے اور پھر انسان اور پھر جن اور فرشتے اور یہ سب کے سب، اور حتیٰ کہ نیک سے نیک ترین بزرگ اور اولیاء اور انبیاء، یہ سارے کے سارے اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، سب اس سے مانگتے ہیں، سب اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اور پھر ہر ایک کی حاجات فرق ہیں۔ جو چیونٹی کی ضرورت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، اور جو آپ کی ضرورت ہے وہ کسی بلی کتے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی ضرورت فرق ہے۔ تو یہ ہے نا من فی السماوات، جیسے کل من تھا نا، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، تو ہر ایک جو فنا ہونے والا ہے وہ اپنی ضرورت بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ میری ضرورت پوری کی جائے۔ ان سب کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلے سے مراد یہ کہ وہ سب مانگ رہے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی کو کوئی بھی جو مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال یہ جا رہا ہو کہ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ کہاں سے اللہ سے مانگتے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ، جیسے مکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ جو یا تو غیر اللہ سے مانگتے تھے، بتوں وغیرہ سے مانگتے تھے، یا پھر کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن جب سمندر میں ہوتے، کشتی ڈوبنے لگتی، تو سب کو بھول کے، یعنی جو لوگ اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں نا، وہ کسی سپریم بینگ کا اقرار ضرور کرتے ہیں۔ دیر از سم تھنگ، کوئی ہاتھ ہے اس کے پیچھے۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں، تو کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہے سب اسی کے محتاج۔ اصل میں یہ جو سوال کرنا ہے نا، سوال بعض اوقات زبان کال سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی زبان حال سے ہوتا ہے۔
محتاجی کی علامت ہے. سوال کس کی علامت ہے؟ محتاجی. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے، تعریف والا ہے. تو جب مانگتے اس سے ہے تو پھر الہ بھی وہی ہو سکتا ہے، معبود بھی وہی ہو سکتا ہے جو سب کی ضروریات پوری کرتا ہو. اور پھر ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، کیونکہ اسی سے مانگا جاتا ہے جو دینے کے لائق ہو، ہر ایک سے نہیں مانگا جاتا. تو زمین اور آسمان والے اپنی ساری ضروریات، اپنا رزق اللہ ہی سے مانگتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مادی چیزیں بلکہ عبادت کی توفیق بھی. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی عبادت کی قوت اللہ سے مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور کیا مانگتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب جو ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا حق بڑا ہے لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. فرشتے صرف اپنے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. سورۃ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے نا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے. تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پہ چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. تو بہرحال زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے. اور کوئی زبان قول سے مانگ رہا ہے جیسے مومن ہوتا ہے کہ باقاعدہ الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور کوئی زبان حال سے. اب مثال کے طور پر یہ کہ جب بارش نہیں ہوتی تو جو کافر، مشرک، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ سب کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں؟ بارش برسے. تو بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. زبان سے نہیں بھی مانگتے تو زبان حال سے انتظار تو اسی کا ہی کرتے ہیں. پھر اسی طرح سورۃ لقمان میں آتا وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں. تو بہرحال ہم سب کو اسی سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ نے اپنے سے مانگنے کا حکم بھی دیا ہمیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اور نہ مانگنے کو کیا کہا ہے؟ تکبر. اور مانگنے کو عبادت کہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کروں جو وہ مانگ رہا ہے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر کتنی؟ جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے. کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. تو ہمیں صرف اللہ ہی سے مانگنے کا حکم ہے. سارے آسمان و زمین والے اس سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. حضرت ابن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ. جب سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، اور اس سے مانگنا عبادت ہے، اور وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ان سے کہتا ہے مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں عطا کروں. وہ بندوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. پھر اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز ہی نہیں. یعنی بندوں کے آگے جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک شرم بھی آتی ہے اور ایک ذلت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا. لیکن اللہ کے سامنے جب انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں ایک عزت والا کام ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں.
تو دعا فائدہ بھی دیتی ہے، جو اتر چکی مصیبت اس کے لیے بھی جو نہیں اتری، اور پھر یا تو دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے وہی مل جاتا ہے، یا پھر آخرت میں. اور دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے غضبناک ہوتا ہے. اور لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، جس کے منہ سے دعا نہیں نکلتی. تو اس لیے میک شور کہ ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلاً پڑھ رہے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ فیصلہ سجھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سجھا دے. تو جس چیز کی بھی کمی ہو، جو بھی ضرورت ہو، ساتھ ساتھ مانگتے چلے جائیں، اٹھتے بیٹھتے. مثلا نماز پڑھنے لگے، یا اللہ مجھے خشوع والی نماز کی توفیق دے. کھانا کھانے لگے، یا اللہ میرے لیے غذا اور شفا بنا دے. کسی بیمار کو دیکھتے، یا اللہ تو مجھے اس بیماری سے بچا لینا. یعنی دل ہی دل میں، یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ اونچی آواز سے ہی ہر وقت انسان مانگے، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہوتی تھی اس میں ایک بڑا حصہ دعا کا ہوتا تھا. اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا جہاں، وہاں وہ نعمتیں مانگتے تھے. جہاں جہنم کا ذکر آتا جہنم سے پناہ مانگتے تھے. پھر فرمایا کل یوم ھو فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کل یوم ھو فی شأن، شأن کہتے ہیں نا معاملے کو. تو اہم معاملہ ہو یا حال ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تو شأن کی جمع شؤون ہوتی ہے، بڑے بڑے امور، احوال، معاملات. تو ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے دونوں جن و انس. اب یہ جو کل یوم ھو فی شان ہے، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں احکام دیتا ہے اور آخرت میں بدلہ. کل یوم سے مراد ایک دنیا کا دن اور ایک آخرت کا دن، یوم القیامہ. تو دنیا میں احکام اور آخرت میں بدلہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی شان. ابن بحر کہتے ہیں سارے کا سارا زمانہ 2 دن ہے، ایک دنیا کے ایام کی مدت اور دوسرا دن قیامت کا دن ہے. دوسرا معنی ہے دنیا کے ہر دن کی ایک نئی خبر ہے، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے. ہم سب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. پھر اسی طرح دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف امتحانات سے گزارا ہے یا گزارتا ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے. نہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں اور نہ آزمائشیں باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرتا رہتا ہے، معاملات میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، سچویشن بدلتی رہتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایک دعا ہماری قبول کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. پھر کبھی مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، کبھی قیدی کو چھڑا دیتا ہے، کبھی کسی قوم کی توبہ قبول کر لیتا ہے جیسے قوم یونس تھی. تو ہر روز وہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. کل یوم ھو فی شأن. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ بندوں کے حال سے بے خبر نہیں ہے. بندوں کے معاملات کو تبدیل کرتا ہے. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ بندے کیا کرے؟ اللہ کے قریب ہوں. تو اچھے برے حالات میں مومن کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی اچھے حال ہوگے کبھی نہیں ہوں گے. تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے پھر؟ کبھی شکر کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی صبر کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج دعا نہیں سنی گئی، ہو سکتا ہے کل سنی جائے. تکلیف گزرنے کا وقت بالکل قریب ہی آ پہنچا ہو، تو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کی شان ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے. کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا مقام گرا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے سیٹرڈے کی سنو کی پریڈکشن تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بارش میں بدل دیا. تو اللہ کی شان ہے نا. ہم کچھ بھی سوچتے رہے، کچھ بھی کہتے رہے، کچھ بھی دیکھتے رہے، لیکن اصل اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے اے جن و انس. جواب بھی دیا کر لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد.
تو ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نعمتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. جو بھی ملا, وما بکم من شیء فمن اللہ, تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. کل یوم هو فی شأن. تو بہرحال سارے کمالات اور ساری اچھی صفات اور سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں, اور اس کے پورے مکمل اختیار کی وجہ سے وہ اس کائنات میں جو اس کا ہے, ہر روز کسی کو گرا رہا ہے, کسی کو اٹھا رہا ہے, کسی کو عزت دے رہا ہے, کسی کو ذلت دے رہا ہے. ایک ہی وقت میں کوئی پیدا ہو رہا ہے اور کوئی مر کے واپس جا رہا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو دنیا میں ہر آن تبدیل ہو رہی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز چینج نہیں ہوتی, اور وہ کیا ہے؟ چینج. یعنی ہر وقت ہم ایک تبدیلی سے گزر رہے ہوتے ہیں. وقت جو ہے مسلسل تبدیل ہو رہا ہے. تو کل یوم ہوا فی شأن. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے نا کہ ایک طرف انسان کی مایوسی دور ہوتی ہے. اگر آج تکلیف کا دن ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کل نیا دن چڑھنے والا ہے, اور آج اگر خوشی کا دن ہے تو انسان بھول نہ جائے یہ بھی چلا جائے گا. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب رہے اور اللہ سے پر امید رہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے یہ چینج بنایا ہے, اس نے یہ تبدیلی رکھی ہے, اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس سے سوال کرتے رہیں اور اسی سے مانگتے رہیں. وہ اکیلا ہی ان صفات کا مالک ہے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو حصہ ہے یسألہ من فی السماوات والارض, تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم ٹاپ فلور پہ گئے, وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے, اور طواف جب ہو رہا تھا تو وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی کہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض. اس وقت یعنی ایک مسلسل طواف ہے, چھوٹا بڑا, بیمار صحت مند, امیر غریب, خوشحال بدحال, یعنی ہر طرح کی مخلوق آپ کو وہاں نظر آتی ہے. اور وہ اگر آپ خاص طور پہ اوپر سے جا کے دیکھتے ہیں نا تو وہ یوں جو موومنٹ ہے وہ اس سے آپ کو وہ گیلیکسی کی موومنٹ یاد آ جاتی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اتنے ڈیپینڈنٹ ہے. اور اس کا سمبولزم بھی پھر مجھے خیال آیا کہ طواف آخر کیا سمبلائز کر رہا ہے نا, کہ مسجد سے نکل کے بھی عام زندگی میں بھی جو بھی چیز میرے سامنے آ رہی ہے مجھے گھومنا اسی محور کے گرد ہے. یعنی مائی لائف ہیز ٹو بی طواف ان پریکٹیکلٹی. اور یہ جو کل یوم ہوا فی شأن, یہ اس کو میگنیفائی کر رہا ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی حالت, ہر روز کیا یعنی ہر لمحے ہی بدل رہی ہوتی ہے. آپ ظہر کی نماز وہاں سے پڑھ کے نکلیں, عصر تک آپ کی کوئی اور طلب ہوگی, مغرب تک کوئی اور طلب ہوگی, اور سب کے ساتھ یہی ہے. ایک حیران کن بات یہ بھی کہ ہر ایک کی طلب مختلف ہے. جتنے لوگ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش, پرائرٹی, پریشانی, ضرورت, دعا فرق ہوگی, اور وہ سب کی سنتا ہے اور پھر سب کو دیتا بھی ہے. یہ کتنی بڑی اس کی عظمت ہے نا. یہ بھی مجھے خیال آتا ہے استاد جی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو دعا کرتے ہوئے, خاص طور پہ حرم میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جذباتی کیفیات بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ہم خود بھی ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی دعا کسی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی طرح. جو جتنا زیادہ خشوع اور عاجزی سے مانگ رہا ہوتا ہے, آپ کے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی حق ادا کر رہا ہے اللہ سے آگے مانگنے کا, اور ہمیں بھی ایسے مانگنا چاہیے. اٹس سچ اے لرننگ ایکسپیرینس. بہت سال پہلے 88 کی بات ہے جب میں پہلی دفعہ عمرے پہ گئی تھی. اس وقت خانہ کعبہ کے قریب جانے کو, اور خواتین کا ایریا بھی بہت قریب ہوتا تھا, تو مجھے بس بہت شوق ہوتا تھا کہ وہ جو فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اب تو خیر وہ ناممکنات میں سے ہو گیا وہاں نماز پڑھنا, لیکن اس وقت موقع مل جاتا تھا, خواتین کو بھی مل جاتا تھا. تو وہاں میں ایک دن نماز پڑھی تھی, تو نماز کے بعد دعا مانگنے لگی. اتنے میں ایک شخص آگے کوئی کھڑا تھا, پتہ نہیں کون تھا, اللہ کا بندہ. اس نے اونچی آواز میں اتنی اچھی دعائیں مانگنی شروع کی, اتنی زبردست دعائیں, اور میں صرف آمین کہتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے تو اس طرح مانگنا بھی نہیں آتا. تو آپ دیکھیں مانگنے والوں کے بھی درجات ہیں. کچھ کے پاس اتنے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں مانگنے کے لیے, اور کچھ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی مانگے کیسے, وہ کیا مانگے. تو بس میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی موقع ہو گنوانا نہیں چاہیے, چھوٹا ہو بڑا ہو, بس مانگتے چلے جائیں. اور مانگتے اس سے نا جو سنتا ہے.
یا جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو دیکھتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو سمیع بصیر بھی سمجھتے ہیں. بعض اوقات منہ سے کچھ نہیں بولتے, دل ہی دل میں پکارے ہوتے ہیں. تو عالم الغیب بھی ہے, دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. پھر اس لیے اس سے مانگتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے, کلی مختار بھی ہے. انسان تو سب کچھ کر بھی نہیں سکتے. پھر وہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بڑی سے بڑی چیز مانگ لے وہ دے سکتا ہے. تو یہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے جو ان ساری صفات کا مالک ہو. تو دعا کو اس لیے عبادت کے مغز کہا گیا. سودا, میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں نا تو میری نظر فوراً آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ آسمان جس تبدیلی کا مظہر روز ہمیں دکھاتا ہے, یعنی آسمان پہ بادلوں کی فارمیشن ہو یا کسی بھی چیز کی فارمیشن ہو, وہ ہمیں زندگی میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آتی. میں جہاں رہتی ہوں تو مجھے اپنی کھڑکی سے سن سیٹ روز نظر آتا ہے, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سن سیٹ کو ضرور دیکھوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے وہ سن سیٹ دوبارہ کبھی نظر آئے ہو اگلے دن یا کسی بھی وقت. سبحان اللہ. اور وہ آپ چینج کی بات کر رہی تھی نا, تو مجھے بچپن کا ایک کسی کا قول یاد آ گیا تھا, چینج ود دا چینج, ادروائز دا چینج ول چینج یو. استاد جی بس ایک چھوٹی سی بات کہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم اتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا ڈپینڈنٹ بنایا ہے, انسانوں کا نہیں بنایا. انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا, اور 2-4 چیزیں دینے کے بعد شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا, اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. بالکل. جی سر جی, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کی بات ہے نا, اس میں ایک اور ابھی لاسٹ فرائیڈے کا خطبہ تھا جو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا, امام صاحب نے شیئر کیا کہ وہ کوئی عمرہ پہ گئے تو انہوں نے 2 ایسی چیزیں دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی بھر دل چاہتا ہے کہ یہ بات ہر جمعے کی اس میں خطبے میں شیئر کروں کہ ایک عورت تھی جس کے جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں تھے اور پیر بھی نہیں تھے اس کے, تو وہ اپنے آپ کو جیسے رگڑ کے اپنے اس کے بل پہ, نیز اور اس پہ گھسیٹ کے نیچے کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اور کہتے ہیں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان تھا, اس کی بھی ٹانگیں نہیں ہے لیکن وہ گھسیٹ کے طواف کر رہا ہے. تو میں دیکھتی ہوں اللہ کی شان ہے کہ وہ لوگ جو اس کنڈیشن میں گئے ہیں طواف کرنے, اور پھر ایسے لوگ جن کے پاس ہوتا ہے اور نہیں چاہتے, اس کو دیکھ کے دل میں اتنی ایسی وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بہت اپنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے ہم بار بار جائیں, لیکن ان کے پاس ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کس کو وہاں تک پہنچا دیا اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ ہم عذر بہانے کرتے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہمت بھی نہیں, پھر بھی وہ محبت ہے نا.